حضرات گرامی سامعین عزیز وقار، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا یہ پروگرام ماہانہ محفل ذکر و فکر ختم خواجگاہ شریف اور ماہانہ 11ویں شریف کا پروگرام ہے لندن لائٹن کی مرکزی جامع مسجد میں، جس میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ رات کو ہم بریڈ فورڈ میں تھے اور بریڈ فورڈ میں درس تصوف کو جہاں ختم کیا گیا، میں نے چونکہ وہ ادھوری بات رہ گئی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی وہاں کہ تمام دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں ان کو یہ بات بتائی تھی کہ انشاءاللہ العزیز کل یہیں سے آگے اس درس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حضرات گرامی، میں رات کو جہاں سے بات چھوڑی تھی وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ ایک قیمتی نعمت ہے، سبحان اللہ، اور ہم زندگی کا ایک نظام لے کے چل رہے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ کیونکہ رات کو یہ بات ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق کا میں نے قول ذکر کیا تھا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہر دن کا احتساب کرے اور اپنے ہر دن کا حساب کرے، سبحان اللہ، کہ آج اس نے زندگی میں کیا کیا، آج کے دن اس نے ذکر الہی میں کتنا مشغول رہا، درود پاک کتنا پڑھا، اس نے اللہ کے احکامات کی کتنی فرما برداری کی، اور اس نے نمازیں جو ہے وہ کتنی پڑھی، یہ ساری چیزیں اور اسی طرح جو نہیں انل منکر ہے جن سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے اس کے بارے میں بھی وہ دیکھے کہ آج اس نے کتنے غلط کام کیے، کیا کچھ کیا۔ تو جب وہ شام کو اپنی زندگی کا حساب لگائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ آج میں نے یہ اچھے کام کیے ہیں، یہ اچھے عمل کیے ہیں، یہ نیک عمل کیے ہیں، تو کل کے دن پھر جو اچھے عمل ہوں گے ان میں اضافے کی کوشش کرے گا، اور جو برے عمل ہوں گے ان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بھی میں رات کو عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، کیسے خرچ کیا، کیونکہ اسی طرح ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے آپ سے، اسی طرح ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے، ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا۔ اور میں کہ اسی طرح یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جب اے انسان تیرے پاس اللہ کی محبت کا پیغام آیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا پیغام آیا، اس وقت تیرے دل پر کیا گزری، تو نے کیا سوچا، اللہ کے راستے میں تیرے ہاتھ ڈگمگائے تو نہیں، تیرے ہاتھ جو ہے وہ رکے تو نہیں، کیونکہ فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا عطا فرماتے ہیں۔ یہ پوچھا جائے گا کہ جب تیرے کانوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آواز پڑی تو یہ دل پر کیا گزری، تو زندگی کے دن رات تو نے کیسے گزارے تھے۔ فرمایا کہ یہ زمین اس وقت تک ہمارے پاؤں کو نہیں چھوڑے گی جب تک ہم سے یہ سوال کیا جائے گا، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے فرامین ہیں، اور یہ قیمتی لمحات ہیں، انسان کی زندگی کے جو لمحات آپ کو عطا ہوئے وہ قیمتی لمحات ہیں، اور ان لمحات کو زندگی کے فضولیات میں اور لغویات میں انسان کو چاہیے کہ نہ گزارے، کیونکہ وقت بڑی قیمتی نعمت ہے، وقت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے کل حضرت امام شافعی کا قول جو ہے وہ کل پیش کیا تھا۔ فرمایا کہ وقت بہت مہنگی چیز ہے۔ آج سائنس کی دنیا ہے، اور سائنس کی دنیا یہ کہتی ہے کہ پیسے کی قیمت نہیں ہے، سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پیسے کی قیمت نہیں ہے، وقت کی قیمت ہے۔ اور آج آپ چونکہ یورپین ممالک میں رہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پیسے کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا، وقت کی، یعنی آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے ملتی ہے، وقت کے حساب سے ملتی ہے۔
تو وقت کی جو ہے وہ بڑی قدر و قیمت ہے. سائنس اسی بات پر واپس لوٹ آئی ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اور صالحین نے اپنے اپنے وقت میں وقت کی قیمت کے بارے میں جو بات بتائی. آج سائنس جو ہے پوری ترقی کر کے ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچی ہے کہ انہوں نے صحابہ نے اور تابعین نے تبع تابعین نے اہل بیت نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا تھا. ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ فضول رہ نہیں گیا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں، دین کی تبلیغ میں، دین کو سیکھنے میں، دین کو آگے پھیلانے میں، قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلانے میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے احوال میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بازار میں گئے تو اپنی نوکرانی کو بھی ساتھ لے گئے. تو اس سے کہا کہ ایک سائڈ پہ جہاں سے بازار شروع ہو رہا تھا کہ تو یہاں بیٹھ جا اور میں سودا خرید کے آتا ہوں. سودا چونکہ زیادہ ہوگا میں اکیلا اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکوں گا، تو ایسے کر لیں گے کہ کچھ تو اٹھا لینا کچھ میں اٹھا لوں گا. اس کو وہاں بٹھا دیا، وہ چلے گئے. جب سودا واپس لے کے آئے تو دیکھا کہ وہ نوکرانی وہاں نہیں تھی. بڑے دل میں غصے ہوئے، ناراض ہوئے اور خیال کیا کہ میں تو یہاں اس کو لے کے آیا تھا اور یہاں بٹھا کے گیا تھا، وہ کہاں چلی گئی ہے. جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نوکرانی جو ہے وہ باندھی جو ہے وہ گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ان بزرگوں نے شکوہ کیا، گلہ کیا کہ میں تو تجھے لے کے گیا تھا کہ میرے ساتھ سامان اٹھا کے لے کے آئے گی اور تو یہاں گھر آ کے بیٹھ گئی ہے. اس نے کہا کہ جناب پہلے میرا عذر سن لیں، میری بات سن لیں، میری جو وجہ ہوئی ہے وہ سن لیں، پھر اگر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو میں معذرت چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ پھر جو بھی آپ مجھے سزا دیں گے میں قبول کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں بازار میں بیٹھی بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی تھی. جہاں مجھے آپ چھوڑ کے آئے تھے وہاں بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ یہاں سے جو لوگ گزر رہے ہیں یا جو بازار کے لوگ ہیں وہ تو اللہ سے غافل ہیں، وہ اللہ سے غافل ہے اور وہ اپنے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، مگن ہیں اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ اگر یہاں غفلت ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جگہ جو ہے غفلت کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جائے اور یہ زمین جو ہے وہ دھنس جائے، یہ جگہ جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے اور میں بھی اس کے ساتھ ہی رگڑی نہ جاؤں اور میں بھی زمین میں چلی نہ جاؤں. اس خوف کی وجہ سے میں وہاں سے چھوڑ کے واپس گھر آ گئی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی وہاں کے آپ تشریف لے آئے. اسی طرح ایک اور اللہ والوں کے ذکر میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بزرگ تھے اور وہ مچھلی کے شکار کے لیے نکلے، مچھلی کے شکار کے لیے نکلی. ان کی ایک بیٹی تھی چھوٹی، وہ بھی ساتھ لے گئے اور بیٹھ کے شکار کرنے لگے. جو مچھلیاں آتی وہ پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیتے. ایک تھیلا تھا، بوری تھی، تھیلا تھا، اس میں ڈالتی جاتی. تو وہ شکار کرتے رہے. شام ہو گئی، مطلب کافی وقت گزر گیا. تو دیکھا انہوں نے کہا کہ چلو اب کافی شکار ہو گیا، واپس چلتے ہیں. جب انہوں نے تھیلے کو پکڑا تو تھیلے میں کچھ بھی نہیں تھا، تھیلا سارا خالی تھا، بوری ساری خالی تھی. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، اتنی ساری مچھلیاں میں نے پکڑی اور وہ کہاں چلی گئی. بیٹی سے پوچھا، بیٹی کو ناراض ہوئے کہ بیٹی میں تو پکڑ کے تجھے پکڑا رہا تھا، یہ تھیلے میں ڈال دو، اور یہ کہاں گئی ہے، تم نے کہاں ہی پن کو کیا ہے. بیٹی جو ہے بڑی لجاجت سے، بڑے پیار سے، چھوٹی بیٹی تھی، بڑی محبت سے کہتی ہے ابا جان ایک دن آپ کو یاد ہوگا آپ ہمیں بتا رہے تھے گھر میں کہ جو جاندار چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، جو جاندار چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ شکار ہو جاتی ہے، پھر وہ شکار ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جو مچھلیاں آپ نے پکڑی ہیں لازمی انہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ پکڑی گئی ہیں. اگر اللہ کا ذکر کرتی تو کبھی بھی یہ پکڑی
نہ جاتی، اس لیے یہ شکار ہوئی کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جس چیز نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے اور جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہم کھا لیں اور ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اللہ کا ذکر چھوڑ نہ دیں۔ اس لیے جو مچھلیاں پکڑ کے آپ مجھے دے رہے تھے، میں ان کو واپس دریا میں ڈالتی تھی، میں ان کو بوری میں ڈالتا، واپس دریا میں ڈالتی تھی، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل چیز کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا کہ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، اگر تم سکون قلب چاہتے ہو، تو فرمایا کہ وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کے دور کا ہر انسان آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشان ہے، وہ مالدار ہے تب بھی پریشان ہے، وہ جناب اپنا مفلس ہے تب بھی پریشان ہے، وہ بچوں والا تب بھی پریشان ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں آج کے دور کا ہر انسان پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ جب تک انسان اللہ کے ذکر سے منہمک رہتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ لگا رہتا ہے، اللہ کے ساتھ توجہ اس کی رہتی ہے، تو فرمایا کہ پھر اس وقت تک وہ انسان جو ہے اللہ کی یاد میں بھی رہتا ہے۔ فرمایا کہ ہمیں ایک ایک پل کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہمارا بڑا قیمتی ہے، ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ ہمارا بڑا قیمتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک لمحہ قیمتی جو ہے وہ ایسے گزر جائے، ہم ضائع کر دیں، لہو و لغویات میں اس کو گزار دیں، اور دنیاوی معاملات میں، دنیاوی باتوں میں، دنیاوی چیزوں میں ہم اس کو گزار دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ان لمحات میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے من کو لگائے رکھو۔ جب اللہ کے ذکر میں تم مشغول رہو گے تو فرمایا کہ پھر تمہیں ایک ایک پل کا بھی احساس ہوگا، تمہارا ایک ایک پل جو ہے وہ قیمتی ترین ہو جائے گا، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، وہ اپنی لیٹے ہوئے تھے، تو رات تہجد کے وقت سحری کے ٹائم پہ ان کی بیوی جو ہے وہ اٹھی اور اس نے تہجد شروع کر دی، نماز پڑھ رہی تھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نفل پڑھے اور دعا مانگی کہ یا اللہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے فرمایا ذرا، یا اللہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے، میں اس محبت کا واسطہ تجھے دیتی ہوں، اس محبت کا واسطہ تجھے دیتی ہوں۔ آگے اس نے دعا کرنی تھی تو میاں صاحب کہنے لگے کہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کہنا۔ میاں صاحب نے کہا کہ اس طرح سے کہو کہ یا اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ میاں نے کہا کہ اس طرح سے کہو کہ یا اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اس محبت کا واسطہ۔ بی بی سیانی تھی، فوراً بولی، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے اس وقت اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، کہ تو سو رہا ہے، مجھ سے محبت ہے تو اٹھا کے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا ہوگا، اور تو سو رہا ہے بستر پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اگر فجر کی توفیق مل جائے، فجر کی نماز فجر کی توفیق مل جائے تو وہ انسان سمجھے کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، اور وہ اللہ کے قرب میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے۔ جس کو فجر کی توفیق مل جائے، فجر کی نماز کے وقت یعنی اس کو اگر اٹھنا نصیب ہو گیا اور فجر کی نماز اس نے پڑھ لی تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو گیا، وہ اللہ کے قریب ہے۔ اور تھوڑا سا اسے پیچھے اگر چلے جائیں تو تہجد کا ٹائم آتا ہے فجر سے پہلے، آج کل ہمارے تو تقریباً 4 بجے فجر ہوتی ہے، یہاں میں 3:45 ہوگی، 3:45 بجے فجر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ 3:30 بجے اٹھ جائیں، 3:15 اٹھ جائیں، تو 3:15 اٹھ کے آپ وضو کر کے 2 یا 4 نفل تہجد کے پڑھ لیں، 2 یا 4 نفل تہجد کے پڑھ لیں،
تو سمجھ لیں آپ کو پھر تہجد کی توفیق نصیب ہو گئی. سبحان تو میں کہ جس کو تہجد کی توفیق نصیب ہو گئی بس وہ سمجھ لے وہ اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. اس کو اللہ کی معرفت. معرفت سمجھتے ہیں نا، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو گئی جس کو تہجد کی توفیق مل گئی. کیونکہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے استادوں کے پاس جب گیا، استاد نے پوچھا کہ شاہ جی کنیاں نمازاں پڑھ دیو. اللہ. شاہ جی پڑھائی کے دوران کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استادوں کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ شاہ جی کنیاں نمازاں پڑھ دیو. میں نے کی حضور 5. استادوں نے کہا 5. انہوں نے فرمایا شاہ جی میں امتی ہو کے 5 آپ 5 تے تسی سید ہو کے بھی 5. اللہ. میں امتی ہو کے 5 اور آپ سید ہو کے بھی 5 نہیں، آپ کے لیے 7 فرض ہے. اللہ. ایسا فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کے آج تک میری 8 نمازوں میں سے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تہجد بھی اور جناب اشراق بھی اور صلاۃ الاوابین بھی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بھائی نے کہا کہ مجھ سے محبت ہے تو مجھے اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تیرے سے محبت ہوتی تو بستر پہ سو رہا ہے. فرمایا کہ ہمارا پل پل جو ہے بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ہمارا ایسے میں ہو کہ ہمارا کوئی پل جو ہے ایسے گزر جائے زندگی کا تو جس کے لیے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے، بعد میں پچھتاوا ہو. ہمیں دنیا کی بہت سی لذتوں کو، زبان کی بہت سی لذتوں کو، آنکھوں کی بہت سی لذتوں کو، کانوں کی بہت سی لذتوں کو اور ذائقوں کی بہت سی لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں پانے کے لیے یہ عارضی لذتیں ہیں. اگلے والی جو لذتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ والی ہیں. اور ان لذتوں کا ان لذتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ لذتیں اور وہاں وہ لذتیں. فرمایا کہ تمہارے گمان میں ایک بات آئے گی، تمہارے خیال میں ایک بات آئے گی، وہ اسی وقت پوری ہو جائے گی. یعنی تم چاہو گے، تمہارا خیال ہوگا، گمان ہوگا کہ یہ فروٹ مجھے مل جائے یا یہ فروٹ میں کھاؤں. یہاں بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، فرمایا کہ وہ فروٹ تمہارے سامنے آئے گا، تمہارے گمان میں آئے گا کہ آج فلاں شکار جو ہے وہ میں کھاؤں تو وہ برا ہے شکار تمہارے سامنے آ جائے گا. فرمایا کہ یہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ نے اخروی لذتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کرنی ہے. تو یہ عارضی لذتیں جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ چھوٹی لذتیں ہیں اور وہ بہت بڑی لذتیں ہیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہاں کی زندگی جو ہے وہ 60 سال کر لیں، 70 کر لیں، 80 کر لیں، 90 کر لیں، بڑا کچھ جناب کوشش کرے گا تو 100 کر لیں. یعنی آج کے دور میں 100 سال بڑی، جیسے میری آپا جی قبلہ والدہ، ان کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال سے زیادہ ہے. اور بھی کچھ لوگ شاید کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو 100 سال سے زیادہ ہیں، ورنہ 60 70 80 کے قریب ہی بندہ جو ہے وہ. اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ موتیں ہو رہی ہیں، وہ فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کو فلاں ہو گئی. تو اس کے بدلے میں جو اخروی زندگی ہے، قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت والی جو زندگی ہے، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال اور ارب سال کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور پھر جنتوں میں آپ نے رہنا ہے جس کے نیچے نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے خزانے انتظار کر رہے ہیں کہ اے میرے بندے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے جو بنائی ہے یہ امتحان گاہ ہے. یہ کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. یعنی اللہ نے آپ سے امتحان لینا ہے. جو بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا بس اس کی اخروی زندگی جو ہے، وہ آگے والی زندگی جو ہے، اس کے بدلے میں جو آپ کو عطا ہو رہی ہے وہ آپ کو پھر ملے گی جناب، جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملے گی. کیونکہ فرمایا کہ جنت کو جنتیوں کے لیے ہر روز سنوارا جاتا ہے. جنت کو جنتیوں کے لیے ہر روز سنوارا جاتا ہے. اور ہمارا کوئی پل ایسا نہ گزرے جس میں ہمارے مزاج میں غفلت آ جائے. فرمایا کہ یاد رکھیں، غفلت کی مجالس، غفلت کی دوستی، غفلت کی مجالس، غفلت کی دوستی، غفلت کے ساتھی، غفلت کے بیلی اور
जो आपके करीब जो साथी होते हैं उसमें एक तो जब आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं उस वक्त के भी साथी होते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी के बाद के भी साथी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी कोई बड़े लम्हात में जाती है, ऊपर के दौर में जाती है, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के दोस्त आपके होते हैं। तो फरमाया कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि खुद गफलत में ना रहे, अपने दोस्तों को भी उस गफलत से निकाले, अपनी तरफ लेके आए। और फरमाया कि जब आप देखें कि वो आपकी बात नहीं मान रहे, आपके दोस्त आपकी बात नहीं मान रहे और वो गफलत की ज़िंदगी ही गुजारना चाहते हैं और गफलत पर ही घुसे रहे हैं, तो फरमाया कि फिर इंसान को क्या चाहिए कि वो उनसे किनारा कर ले, उन दोस्तों से किनारा कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप खुद उनके रंग में रंगे जाए, आप खुद उनके रंग में रंगे जाएं। तो फरमाया कि फिर उन्हें छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मोमिन का हर लम्हा जो है वो कीमती है और हर लम्हा जो है वो हीरा है। अपनी औकात को देखें, अपनी ज़िंदगी की पिछली दौर को देखें जो ज़िंदगी आपकी गुजर चुकी है, क्योंकि एक घड़ी का पता नहीं है कि अगला पल है कि नहीं। इंसान तो देखो ना बड़ी लंबी सोचता है, बड़ी दूर की सोचता है, लेकिन फरमाया कि एक लम्हे का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगला लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी है कि नहीं। बहुत सी मौतें आप क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आप देखते हैं वहाँ के अचानक मौतें होती हैं। तो फरमाया कि जब अगली ज़िंदगी का तुम्हें इदराक नहीं है, एहसास नहीं है, पता नहीं है, तो फिर जो है जो तुम्हें मुयस्सर आ जाए, जो वक्त मुयस्सर आ जाए, बस उसको गनीमत समझो, उसको गनीमत समझो और गनीमत समझ के उसको अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में, अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारने की कोशिश करो। और मैं कि आज के दिन पर जब आप जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया ना कि हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि हर इंसान को चाहिए कि जब शाम को वो लेटने लगे तो अपने पूरे दिन का एहतसाब करे कि आज के दिन मैंने झूठ कितने बोले हैं, आज के दिन मैंने गलत काम कितने किए हैं, आज के दिन मैंने चुगलियाँ कितनी की हैं, आज के दिन इन पर मैंने गीबत कितनी की है, या आज के दिन मैंने गुनाह फला गुनाह कितने किए हैं। और मैं कि जब वो एहतसाब करेगा, और बुजुर्ग तो ये फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो एक चार्ट बना ले, क्या करे, चार्ट बना ले, इस तरफ अपनी अच्छी बातें, इस तरफ जो आपसे गुनाह हुए वो लिखते जाए। तो जब वो चार्ट बना लेंगे एक दिन आप अपने गुनाहों को और अपनी नेकियों को आमने सामने लिखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई आज तो मैंने इतने गुनाह किए हैं और नेकियां मेरे इस पलड़े में कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन आपको कुछ ना कुछ एहसास होगा। जब एहसास होगा तो फिर आप जो, जैसे कि मैंने कल के दर्स में ये जिक्र किया था कि हज़रत इमाम शाफी फरमाते हैं कि दो फ़कीरों की दो बातों ने मुझे बड़ा मैंने सबक सीखा और उनसे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, उनसे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। एक तो ये था कि वक्त जो है वो ऐसी तलवार है कि इंसान अगर चाहे तो वो वक्त जो है वो इंसान को काट देता है, अगर इंसान चाहे तो उस पर सवार हो जाए वक्त पर, और वक्त की नब्ज़ को, वक्त की रफ्तार को अपने इख्तियार में कर ले तो फिर उस ज़िंदगी में कामयाबी है। और दूसरी ये है कि इंसान को क्या चाहिए कि वो नेकी की तरफ रग़बत कर ले, नेकी की तरफ रग़बत कर ले। तो फरमाया, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम चार्ट बना लोगे ना, एक तरफ नेकियां और एक तरफ गुनाह है तो तुम्हारे पास ना, कोई और तो नहीं देख रहा, तो जब तुम्हारी नज़र पड़ेगी तो तुम्हारा ज़मीर मुलामत करेगा, तुम्हें एहसास होगा, तुम ख्याल करोगे कि यार आज मैंने नेकी का काम तो कोई भी नहीं किया, मैंने तो सारे मेरे इस पलड़े में सारे गुनाह ही गुनाह हैं। तो फिर अगले दिन बंदा कोशिश करेगा चलो जी आज मैं नेकी की तरफ रग़बत करूँ। फरमाया कि जब नेकी की तरफ तुम्हें रग़बत हो जाएगी तो समझ लो कि तुम अल्लाह के हिसार में आ गए, अल्लाह के कुर्ब में आ गए, अल्लाह का कुर्ब तुम्हें नसीब होना शुरू हो जाएगा। फरमाया कि जब तुम ये गौर करोगे कि आज तुमने जिक्र कितना किया, नमाजें कितनी पढ़ी, और नमाज में अल्लाह की तरफ ध्यान कितना रहा, दुनिया की तरफ कितना ध्यान रहा, नमाज में कितना शौक़ था। क्योंकि हज़रत, मैंने कल भी बताया कि हज़रत क़िबला आलम फरमाते हैं अपने मलफूज़ात में कि नमाज पढ़ने का नाम नमाज नहीं, नमाज की फ़िक्र का नाम नमाज है। नमाज की फ़िक्र से मुराद क्या है कि तुम्हें ख्याल हो भाई टाइम क्या हो गया,
تو 2 بج گئے نہیں، نماز نہ چلی جائے، یہ نماز کی فکر ہے۔ کبھی کسی گھڑی نہیں ہے تو کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹائم کیا ہو گیا ہے، پھر تم خیال کر کے اگر مسجد کی طرف جاتے ہو، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہو، تو مسجد میں نماز جو ہے وہ گھر سے نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 27 گنا ثواب زیادہ۔ پھر مسجد میں جتنے نمازی ہیں، ایک صف میں جتنے نمازی ہیں ان سے 10 کو ضرب دیتے جاؤ، دوسری صف میں جتنے 10 سے ضرب دیتے جاؤ، تیسری میں جتنے ہیں 10 سے ضرب دیتے جاؤ، یا جتنی صفیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے 10 کے مطابق ان کو ضرب دے لو، اتنی اور نمازوں کا ثواب، مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب۔ ایک شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا نماز کے لیے، تو خیال کیا کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، تو بارش ہو گئی اور راستہ گیلا ہو گیا، پھسلن ہو گئی، وہ تھوڑا سا آگے چلا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔ اس نے ہمت نہ ہاری، واپس گھر گیا، قریبی گھر تھا، واپس گھر گیا اور جا کے اس نے اپنے آپ کو صاف کیا، شاور کیا، نیچے کے حصے کوئی مٹی وغیرہ لگی تھی صاف کر کے اس نے جناب دوبارہ کپڑے تبدیل کیے، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور پھر نکل پڑا۔ تھوڑا سا ہی آگے گیا ہوگا تو پھر گر گیا۔ جب دوسری مرتبہ بھی گر گیا تو جناب اس کو پھر خیال آیا، پھر واپس گیا اور جا کے پھر اس نے نیت کی اور نیت کر کے پھر جناب اپنا کپڑے پہنے اور صاف ہو کے تو وہ جناب مسجد کی طرف نکلا۔ جب مسجد کی طرف نکلا تو ایک بزرگ جو ہے وہ لالٹین لے کے نا بتی، وہ آگے کھڑا تھا، ایک بزرگ بتی لے کے آگے، داڑھی شاڑی۔ اب اس نے جب دیکھا جناب تو وہ کہتا ہے بزرگ کہ آؤ بیٹو میں تمہیں مسجد میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ اس کو آگے آگے لے کے جا رہا ہے، لائٹ ساتھ ہے اور وہ پکڑ کے جب مسجد کا دروازہ آ گیا تو بزرگ کہتا ہے کہ تم جاؤ بیٹے نماز پڑھ لو۔ تو یہ کہتا ہے کہ بابا جی تسی اتنی تکلیف کر کے آئے ہو تو تسی بھی نماز پڑھ لو۔ وہ کہتا نہیں بیٹے تو جا کے پڑھ لے۔ وہ کہتا نہیں جناب ہوں تسی کمال کر دے پہ اتنی دوروں تسی آئے ہو جناب، میرے اتنی تکلیف کی تو آ جاؤ کٹھے نماز پڑھنے۔ اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب تم پہلی دفعہ نکلے تو میں نے تمہیں گرایا، پہلی دفعہ گھر سے نکلے تو میں نے تمہیں گرایا۔ جب تم گرے اور تم نے ہمت نہیں ہاری اور تم نے دوبارہ وضو کیا، کپڑے پاک صاف پہن کے پھر نکلے نا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو بخش دیا، تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو بخش دیا۔ اس نے کہا کہ دوسری مرتبہ پھر میں نے تمہیں گرایا کہ تم باز آ جاؤ، وہاں تک نہ پہنچ سکو، لیکن جب تم نے ہمت نہ ہاری اور تم پھر جناب جا کے تیار ہو کے واپس آئے تو پھر میں نے تمہیں گرایا۔ جب گرایا تم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے تمہارے سارے علاقے کو بخش دیا، یہ سارے علاقے کو مثال کے طور پہ لیٹن میں حل کر رہا ہوں، اس کو بخش دیا۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے فکر یہ ہوئی کہ اب اگر تم ویسے چلو میں نہیں گراتا، ویسے کہیں گر گئے تو تم پھر یہ پر تیار ہو کے آئے تو یہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کہیں سارے جناب اپنا علاقے کو بخش دیا جائے، اس لیے میں خود تمہیں چھوڑنے آ گیا ہوں تاکہ جہاں معاملہ ہے وہیں کا وہیں مکمل ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کی فکر کرے، کیونکہ فرمایا کہ کیونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج، بعض سوچ رہے ہیں کل، آج یا کل میں رمضان مبارک، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے محبوب کی امت جہنم میں جائے۔ حضور مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ بڑے کریم ہے، اللہ کریم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے محبوب کی امت جہنم میں جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو مختلف نعمتیں عطا فرمائیں، پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی، پہلی امتوں کو کہیں آپ کو شب برات مل گئی، کہیں آپ کو شب قدر مل گئی، کہیں آپ کو رمضان مل گیا، اسی طریقہ کہیں معراج مل گئی، مختلف جو نعمتیں ہیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب اگر آپ
ان عبادات کو کرتے ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی وجہ سے کتنے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو رمضان اور قرآن جو عطا فرمائے، رمضان اور قرآن یہ وہ ایسی دو نعمتیں ہیں، کیونکہ فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف بتاتے ہیں کہ ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو کتنا ثواب ہے؟ 10 نیکی، ایک حرف کا 10 نیکی۔ مثال کے طور پہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، حرف ہے 3، الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ الف لام میم جب 3 حرف آپ پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملی آپ کو۔ اسی طرح قرآن پاک، اور آج کا دور عجیب دور آ گیا ہے۔ آج کے دور میں اول تو قرآن ہمارے گھروں میں آئی نہیں، 90% گھروں میں قرآن ہے، اگر کسی کے گھر میں ہے بھی تو وہ جلدان میں بند ہے، کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی ہمیں کھول کے اس کو دیکھنے کی یا پڑھنے کی۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ جناب میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا پہلے تو کوشش کریں آپ، کوئی عرض نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کرنا ہے، پہلے کوشش کریں کہ اس کو سیکھنے کی، کیونکہ اس کے لیے جس طرح قرآن پڑھنا پڑے گا پھر قرآن۔ میں کہا پہلے کوشش کریں، اگر نہیں تو پھر میں کہا یہ کیا کریں کہ قرآن کھول لیا کریں، بے شک ایک صفحہ پڑھیں، آیت ہے نا ایک، اس پر ایسے لائن بھی ہاتھ پھیرے، اس لائن پر آیت پر ہاتھ بھی پھیرے، اس ہاتھ میں کلمہ بھی پڑھ لیں یا درود پاک پڑھ لیں، اگلی لائن پر ہاتھ پھیرے درود پاک پڑھ لیں۔ اسی طرح میں کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل بھی آپ کا مقبول ہوگا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یعنی یہ قرآن سے محبت ہے۔ کل میں نے ایک واقعہ وہاں عرض کر دیا ہے، اب اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن پاک کو روزانہ کھولے، کیونکہ اس کو کھولنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو دیکھنے میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں اور بڑی حکمتیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سپارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہو ایک صفحہ پڑھ لو، ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع پڑھ لو، یعنی تم کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو کھول کے اس سے پڑھنے کی کوشش کرو، پڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہوگا۔ اور جب آپ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ ملک ہے نا، سورہ ملک تبارک الذی 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا ہے، یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کو بخش دے، یا اس کو بخش دے۔ حضور پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما کے اس انسان کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اللہ کی قدرت کا نظام بڑا مختلف نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے پاس کتنی نیکیاں، لاکھوں کروڑوں اربوں نیکیاں ہوں، حضور پاتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص سب سے مفلس ہوگا جو نیکیوں کے انبار لے کے گیا، لیکن جب وہاں پہنچے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ وہ تو اپنی جگہ پہ یہ سمجھ رہا کہ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنی عمریں کی ہوئے ہیں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی زکاتیں دی ہیں، میں نے اتنا کچھ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی یہ نماز تو دنیا کے لیے پڑھتا رہا، دکھاوے کے لیے پڑھتا رہا، لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھتا رہا، حج تو اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا حاجی ہے، حج اس لیے کرتا رہا، پیسے تیرے پاس سے اور تو اس لیے جاتا رہا کہ لوگ کہیں گے پنجاب اس لیے اتنے حج کیے ہیں، یہ بہت بڑا حاجی ہے پنجاب، زکوٰۃ اس لیے دیتا رہا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر فرمایا، دوسری بات یہ فرمائی کہ ایسے ہوگا کہ اس شخص نے یہ نمازیں تو پڑھی ہوں گی، حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، نیک عمل بھی کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے حقوق العباد جو ہے، بندوں کے جو حق ہے وہ اس کے ذمے ہوں گے، حقوق العباد اس نے ادا کرنے ہوں گے۔
تو فرمایا کہ جب اس کو حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے تمام نیک عمل جو ہے، اعلیٰ حضرت یہ بات میں نے کل کے درس میں بھی بتائی ہے، اعلیٰ حضرت باتیں ہیں کہ کسی شخص نے اگر کسی کے 3 پیسے دینے ہیں، کتنے 3 پیسے دینے ہیں، تو اس کی 750 مقبول نمازیں اس شخص کو ادا کر دی جائیں گی قیامت کے دن۔ اللہ 750 مقبول نمازیں جو ہیں اس شخص کو ادا کر دی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے حقوق العباد کسب کی، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے پیسے کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو اس کے بدلے میں تمہاری جن پر تمہیں اعتماد ہے کہ میں نے اتنے حج کیے، اتنی نیکیاں کی، اتنے اعمال کیے، وہ سارے کے سارے ان کو دے دیے جائیں گے، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کہ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ انسان کی سفارش کرے گا، انسان کی سفارش کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو بخش دے۔ تو فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو۔ اور آج کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ کچھ چھوٹی سی مختلف صورتیں انہوں نے یاد کرنی ہیں اور بس وہ اسی پہ اکتفا کر لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بات یہ صورتیں ہم نے پڑھ لی تو کام پورا ہو گیا۔ نہیں، فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے جب قرآن پاک کو اٹھاتے نا، قرآن پاک کو اٹھاتے یہ جو ہم عمل آج کے دور میں بعض لوگ کرتے ہیں، تو قرآن کو اٹھا کے پہلے ہم اس کو چومتے ہیں، پھر اس کو کھولتے ہیں، پھر وہ جلدان جو ہے وہ کھولتے ہیں، جلدان کھول کے پھر اس کو چومتے ہیں، پھر اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کئی صحابہ کا یہ عمل رہا ہے، اور فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو، اپنی طبیعت کو اللہ کی طرف مائل کرے، اللہ کی طرف راغب کرے، اور اگر کوشش کرے تو راغب نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر دوسرے کچھ اسباب ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ پھر میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو جب انسان رب کی طرف مائل، کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ پریشان ہیں، گھروں کے گھر پریشان ہیں، فیملیاں کی فیملیاں پریشان ہیں، جس کے پاس بھی آپ چلے جائیں بظاہر تو آپ کو بڑا اچھا نظر آئے گا جناب، گھر بار بھی سارا کچھ ٹھیک ٹھاک، لیکن اندر سے جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، گفتگو کریں گے تو پریشانیوں کا بہت بڑا پلندہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ میں تو اپنی جگہ سمجھ رہا تھا کہ میں پریشان ہوں، لیکن یہ بندہ یہ میرا دوست جو ہے یہ تو میرے سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان جو ہے خطا، چونکہ ہر انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، تو جب غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا کہ جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کے ذکر میں رغبت حاصل کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو پھر رب کی توجہ بھی انسان کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کی توجہ بھی بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ پھر رب سمجھتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ میری طرف آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوسرے تمام کاموں سے ہٹا کے اپنی طرف توجہ جو ہے اس کی لگا دیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص نماز بھی آگے پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کو نماز سے نہ روکنا،
تم یہ سمجھو کہ یہ چوری کرتا ہے کہ نماز تم نماز کیوں پڑھتے ہو. اکثر ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں نا. تو حضور نے فرمایا کہ نماز سے نہ روکنا، اس لیے کہ جب نماز پڑھے گا تو نماز اس کو چوری سے روک دے گی. نماز اس کو چوری سے روک دے گی اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی. اور اگر تم نے اس کو نماز سے روک دیا تو چوری جو ہے وہ نماز کی طرف آگے نہیں کر سکے گی. تو حضرات گرامی چونکہ وقت کا بھی بڑا خیال ہوتا ہے. کتنے بجے جناب؟ 4 بجے تک، 3:45 تک. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں، جیسے یہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کی جو محفلیں ہیں، اللہ کے ذکر کی جو مجلسیں ہیں، ان پر فرمایا کہ یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہاں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے اور حضور پر درود پاک پر پڑھا جائے، فرمایا کہ کلمہ پڑھا جائے، سورہ اخلاص پڑھی جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اس جگہ پر بھی اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی برکتیں وہاں آتی ہے. مثلاً یہ پوری مسجد جو ہے بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سب کی نمازیں جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. سب کی نمازیں مقبول نہیں ہوتی. ان میں کوئی ایک اللہ کا بندہ، کوئی ایک نیک، کوئی ایک صالح ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. سب کی نمازیں. اسی طرح حج پہ اگر آپ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا حج جو ہے وہ مقبول ہو جائے، سب کا حج قبول ہو. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی ایسا بزرگ کہ جس کا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی وجہ سے تمہارا حج بھی جو ہے وہ مقبول ہو جائے گا، تمہارا بھی مقبول ہو جائے گا. تو میں کر رہا تھا کہ کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں اور اپنے دن اور رات کو قیمتی بنائیں. پتہ نہیں کہ زندگی کب بے وفائی کر جائے اور زندگی کی ڈور جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور آپ کی ترتیب جو ہے وہ غلط ہو جائے. کیونکہ انسان جو ہے وہ اکثر ترتیب بناتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھئی میں نے جانا بھی ہے. ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں بس آیا ہوں اور میں نے یہی جانا ہے، اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی اس نے جانا بھی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ کب جانا ہے. جب اس کو پتہ ہو نا تو پھر تو ہے ٹھیک ہے، چلو جی وہ جتنی زندگی اس نے لگ و لاب میں گزار لی یا ایسی باتوں میں گزار دی. تو فرمایا کہ جب وہ، اور یاد رکھیں فرمایا آنے کی ترتیب موجود ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں. اللہ اکبر. آنے کی ترتیب ایک جیسی ہے لیکن جانے کی ترتیب ایک جیسی نہیں ہے. کبھی دادا پہلے جا رہا ہے، کبھی پوتا پہلے جا رہا ہے، کبھی بیٹا پہلے جا رہا ہے، باپ پیچھے جا رہا ہے. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نماز میں، اعمال میں، کاروبار زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے اپنا تعلق، اپنی نسبت جو ہے وہ قائم رکھے، تاکہ اس کی. اور پھر یہ بھی یاد کرے کہ اعمال میں اخلاص جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر اعمال ہے اور اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ کوئی کام ہوا نہیں. تو اعمال میں اخلاص جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 20 سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں گزار دی. 20 سال اپنے مرشد. میں نے شاید کل کسی درس میں ذکر کیا تھا، حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب جب بابا جی فقیر محمد کی بارگاہ میں گئے تو اسی وقت بیعت ہوئے، اور اسی وقت بابا جی فقیر محمد نے اپنی دستار اتار کے ان کے سر پر رکھ دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت حافظ عبد الکریم صاحب راولپنڈی والے، ان کو 22 سال ہو گئے تھے وہاں خدمت کرتے ہوئے بابا جی فقیر محمد کے آستانے پہ. ہمارے علی پور شریف پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی، ان کو 10 سال ہو گئے تھے، اور پیر چرن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے، ان کو 18 سال ہو گئے تھے. پیر آف کیاں شریف ان کو 19 سال ہو گئے تھے. پیر آف موڑا شریف ان کو 20 سال ہو گئے تھے وہاں خدمت کرتے ہوئے. اس طرح اس دور کے بڑے بڑے اکابر جو ہیں ان کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا وہاں خدمت کرتے ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ آج ہی آیا اور اس کو سب کچھ آج ہی مل گیا ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں.
تو وہ فوراً تیار ہو کے تو سارے گئے بابا جی کی بارگاہ میں. اور حافظ عبد الکریم صاحب عمر میں بھی ان میں بزرگ تھے اور وہاں وقت بھی ان کا زیادہ گزرا تھا. انہوں نے ان کو آگے لگایا کہ جناب ہم آپ کے پیچھے ہیں, آپ آگے لگے اور آپ نے جا کے بات کرنی ہے, ہم آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے جناب. اور بابا جی سے بات کرنی ہے کہ جناب یہ آج آئے ہیں, ان کو آپ نے سب کچھ دے دیا اور ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ملا. تو ابھی یہ جا کے پہنچی اور جا کے بیٹھے ہی تھے اس سے پہلے کہ یہ کوئی بات کرتے, یہ کوئی بات کرتے. بابا جی فقیر محمد نے فرمایا کہ بھائی ماں کچھ نہیں کی. سبحان اللہ. آپ نے خود ہی فرمایا کہ ماں کچھ نہیں کیتا. فرمایا کہ یہ جماعت نے دیا بھی ساتھ لے کے آیا تھا, تیل بھی اس میں موجود تھا, بتی بھی اس میں موجود تھی, دیا سلائی ماچس وہ بھی ساتھ لے کے آیا تھا. فرمایا کہ ماں تو صرف تیل لائی, میں نے تو صرف اس کو روشن کیا ہے. آپ فرمایا کہ تمہارے پاس تیل بھی نہیں ہے, دیا بھی نہیں ہے, بتی بھی نہیں ہے, ماچس بھی نہیں ہے. جب سب کچھ تیار ہوگا تو میں پھر اس کو روشن کروں گا اس بار. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے 20 سال مرشد کی خدمت میں گزار دیے. کسی شخص نے پوچھا کہ جناب 20 سال میں آپ نے کیا پایا, آپ نے کیا پایا؟ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا 20 سالوں میں نے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا. اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا ہے, یعنی اخلاص میں نے سیکھ لیا ہے. 20 سالوں میں مرشد کی خدمت کر کے اخلاص میں نے سیکھ لیا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بس اللہ ہی کے لیے ہے میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی اور میری زندگی کا سارا نظام صرف اللہ کے لیے ہے. اور میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اخلاص مانگا کرے کہ یا اللہ یہ نعمت تو نے مجھے دے دی ہے, یہ چیزیں مجھے دے دی ہیں. یعنی نماز کی اگر توفیق مل گئی ہے تو بندہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نماز کی توفیق تو نے عطا فرما دی ہے, اب نماز میں اخلاص کی توفیق بھی عطا فرما دی. تو فرمایا کہ جب تمہیں یہ ساری چیزیں یا نعمتیں جو مل رہی ہیں یا مل گئی ہیں, ان کے ساتھ تم اگر اخلاص مانگو, اللہ کی رضا مانگو, کیونکہ مانگنا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے وہ مانگتے نہیں ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کو مانگنا چاہیے. بلکہ بزرگ جو ہے وہ پتہ کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اللہ سے جھگڑا کیا کرے. جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ جھگڑا کیا کرے. یا اللہ میرا کون ہے تیرے سوا, میں کس کو جا کے بتاؤں, میری یہ تکلیف, میری یہ پریشانی, میری یہ صحت کا معاملہ, میرے یہ قرض کا معاملہ, میری یہ فلاں بات, میری یہ فلاں تکلیف, یا اللہ تیرے سوا کون ہے میرا, میں کس کو بتاؤں, میں کس کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاؤں, کس کو عرض کروں. فرمایا کہ جب تم اللہ سے عرض کرو گے رب کو پھر خیال آ جائے گا. جس طرح ماں جو ہے, بچہ جو ہے وہ جب تک بھوک سے روتا نہیں ہے ماں کو توجہ نہیں ہوتی, ماں دودھ نہیں پلاتی. جب بچہ جو ہے وہ بھوک سے روتا ہے تو ماں کو توجہ ہو جاتی ہے, فوراً بچے کو دودھ پلاتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم اور کریم, سبحان اللہ, 70 ماؤں سے بھی زیادہ. تو جب بندہ جو ہے وہ توجہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی طرف عرض کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو حضرت گرامی قدر چکے وقت کافی ہو چکا ہے اور چونکہ ابھی باقی معاملات بھی کرنے ہیں. حضور صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو جب یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتا دی, اگر آپ ان کو ذہن نشین کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں گے تو بس سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی. آج کی تمام گفتگو اور تمام جو بات ہے اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ آج سے آپ یہ ترتیب بنا لیں اپنی زندگی کی کہ ہم نے ہر روز سونے سے پہلے اپنا احتساب کر کے سونا ہے, اپنا احتساب کر کے سونا ہے. اور احتساب سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک چارٹ بنا لیں, ایک رجسٹر بنا لیں, ایک کاغذ رکھ لیں, ایک طرف لکھ لیں کہ آج نیکیاں کون کون سی کی ہیں, ایک طرف لکھ لیں آج گناہ کون کون سے کی ہے, جھوٹ کتنے بولے ہیں, چغلیاں کتنی کی ہیں, غیبتیں کتنی کی ہیں, اور جناب نماز کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنی نہیں پڑھی. جب وہ چارٹ آپ کے سامنے ہوگا اگلے دن تو آپ کی طبیعت میں از خود مائل ہوگی طبیعت, یار میں باقی کل میں بڑے گناہ کیتے تھے, آج میں جڑنا جی. اگلے دن کا چارٹ بنائیں گے اس سے پھر کم ہوگا, اس سے اگلے دن کا چارٹ بنائیں گے پھر اس سے بھی کم ہوگا.
ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، سبحان اللہ، رحمت نصیب ہو جائے گی، سبحان اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے کہ اول عشق پیر ہے، بعدہ عشق رسول، بعدہ عشق حق ہے، اس قاعدہ کو تو نہ بھول۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پیر سے رابطے میں بندہ رہے۔ ہر وقت اگر رابطے میں رہے پا تو پھر یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ اپنی زندگی کا یہ احتساب کا چارٹ جو ہے وہ بنا لیں۔ آج کے تمام درس کا خلاصہ جو ہے بس یہی ہے، آج سے آپ اپنی زندگی کے چارٹ سے سلسلہ شروع کریں اور دیکھیں انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے میں آپ کی زندگی میں کے نظام میں تبدیلی واقع ہو جائے سبحان گی، ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔